السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے. یہ جو قیام اللیل ہو رہا ہے آج کل، تراویح ہو رہی ہے، اس کی طرف توجہ دینی، کیونکہ ان دنوں میں تھکن بھی شروع ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کا رخ ویسے ہی بازار کی طرف، مارکیٹ کی طرف ہو جاتا ہے کہ اب عید کی تیاری کرنی ہے. تو ان سب حالات اور واقعات میں ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم تراویح بھی پڑھیں اور تہجد صبح کو آپ جو ہے ایکسٹرا نوافل جو ہے کثرت سے نوافل پڑھیں، ان کا ویسے بھی درجہ زیادہ ہے. 24 پارہ شروع کرتے ہیں. سورہ زمر ہے اور آیت نمبر 32 ہے. فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے. کہ ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے. ذرا اپنے بارے میں سوچیں، اگر ہم نے کوئی بات نہ کی ہو، یا کئی دفعہ ہم نے کوئی بات کی ہوتی ہے، دوسرے انسان نے اس کو تھوڑا سا غلط طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا ہوتا ہے اور وہ اس کی انٹرپریٹیشن جو دیتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو ہمارا کتنا موڈ خراب ہوتا ہے اور ہم بالکل لڑنے پہ آ جاتے ہیں، مرنے مارنے پہ لوگ آ جاتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو سے سم تھنگ وچ آئی ہیونٹ سیڈ، جو میں نے کہا نہیں ہے، تم نے کیسے یہ بات کر لی. اور ہم بہت ناراض ہو جاتے ہیں کہ میرے بارے میں ایسی بات کی یا خود سے بات بنا لی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ رب جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایسے لوگوں کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ باندھے. اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ کیسے باندھا جا سکتا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ جو اللہ کی شان کے لائق بات نہیں وہ بات کہہ دینا، یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھنا ہے. ایون جو لوگ نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نبی چننا تھا چن لیا. یا کوئی بھی بات جہالت سے کہہ دینی، یعنی لوگ اتنے آرام سے بیٹھ کے آپس میں جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی بات بول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. یہ جملہ بھی بول دینا کہ نہیں میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ پکڑیں گے، ہمیں کیا پتا، ہمارے پاس کیا دلیل ہے کسی بات کی. تو جب آپ کے سامنے کوئی ایسی بھی بات کر رہا ہو تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے خود ہی انسان کو محتاط ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی اور بھی ایسی بات کر رہا ہو تو ہمیں ان کو بہت پولائٹلی پوچھنا چاہیے کہ اچھا آپ مجھے اس کا کوئی ریفرنس دے دیں قرآن اور حدیث سے، تاکہ مجھے پتا ہو. ایک جملہ بولا جاتا ہے نا جب کورٹ میں لوگ جاتے ہیں کہ آئی ول سے دا ٹروتھ، دا ہول ٹروتھ اینڈ نتھنگ بٹ دا ٹروتھ. تو ہمیں قرآن کے بارے میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ایسا موقف رکھنا چاہیے کہ میں اگر بولوں گی تو سچ بولوں گی، کوئی چیز سنوں گی تو سچ سنوں گی اور پورا سچ. یہ نہیں ہے کہ 2 باتیں سچی ہیں 4 جھوٹی ہیں اور سچ کے علاوہ میں کسی اور چیز کو نہیں دیکھوں گی. جب ہم کسی چیز کو بھی دیکھتے ہیں نا، مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنی ایکسپیرینس سے دیکھتے ہیں، اپنی ایکسپیرینس سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایک ہی سچویشن کے بہت سے رخ ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتے. آپ خود دیکھیں، یعنی ہم نے اگر ایک چیز کو ایکسپلین کیا آج سے آپ سمجھ لیں 10 سال پہلے، اب 10 سال بعد اسی چیز کو جب ہم سمجھ رہے ہیں تو ہمارا میچورٹی لیول ڈفرینٹ ہے، ہمارے ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. کچھ چیزیں جن کو ہم نے پسند کیا تھا اب ہم انہیں پسند نہیں کر رہے، کچھ چیزیں جن کو ہم نے ریجیکٹ کیا تھا اب ہمیں احساس ہوا کہ ان کی کتنی اہمیت ہے. تو یہ ایک اپروچ ہوتی ہے. تو بیسیکلی سچائی کو جاننے کے لیے اپنی ذات سے باہر جانا پڑتا ہے، بڑی پکچر کو دیکھنا پڑتا ہے. میں اکثر جب لوگوں سے بات کرتی ہوں تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ میرا دل کیا چاہ رہا ہے یا مجھے کیا اچھا لگتا ہے. ہو سکتا ہے میرا دل ابھی کسی کام کو نہ چاہ رہا ہو، لیکن جب میں ایک دفعہ بلیک اینڈ وائٹ میں پڑھ لوں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میرا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، مجھے اس کو ایکسیپٹنس دینی چاہیے. میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں مے بی ابھی مجھے اپلائی نہیں کرنا آ رہا، ابھی میں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن ہم یہ نہ کہیں کہ آیت بھی پڑھ لی، ٹرانسلیشن بھی پڑھ لی، لیکن میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہاں پر خاص طور پہ اس چیز کے بارے میں بڑی اسٹرانگ وارننگ دی جا رہی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ آہستہ آہستہ اس چیز کو کر لیں گے. سمپل سی مثال دے دیں، جس سے پردے کی ہے. کوئی کہتا ہے کہ ایک ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ میں نے پڑھ لیا آیت میں قرآن میں اور مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ پردہ کیسے ہے، سطر کیا ہے، آؤٹر
گارمنٹ کیا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں مجھے سمجھ آ گئی ہیں. پردے کی جو لمیٹیشنز ہیں میں نے اچھی طرح سے سمجھ لی ہیں، لیکن ابھی مجھ سے ہو نہیں پا رہا. میرے کیا کیا چیلنجز ہیں، مثلاً ہسبینڈ کوآپریٹو نہیں ہے، فیملی میں کوئی نہیں کرتا ہے، میرا ڈریس ابھی کوڈ ویسا ہے نہیں، جہاں میں جاب کر رہی ہوں پڑھ رہی ہوں وہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں. تو کیا ہوگا جب آپ نے دل سے اس کو مان لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے مجھے کرنا ہے، تو آپ کی اسٹرگل ہوگی، لیکن آپ کا وہ جو انر گلٹ ہے نا، وہ نفس لوامہ جو ہے، وہ آپ کو بار بار بتاتا رہے گا کرو کرو کرو، اور آپ اس کے لیے راستے ڈھونڈ کے اس کو کر لیں گے. لیکن دوسرے اسپیکٹرم پہ وہ انسان ہے جو مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی کوئی چیز ہے، ایگزسٹنس ہی نہیں اس کا مانتا. اور یہاں پر آپ دیکھیں آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور ہمیں بہت امپورٹنٹ پرنسپل سمجھا رہے ہیں. قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، تو توکل کرنے والے اسی پر توکل کریں. یعنی یہاں پر اگر ہمیں یہ چیز پھر ساتھ سمجھ آ جائے کہ ہمارا اصل بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے. جب ہم کوئی غلط بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں، کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں جب انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ بات جو میں کر رہی ہوں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، ایسے کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، یہ طریقہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، تو اس کی وجہ سے پھر ہم کیا کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں جو ہیں وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف سے اس میں ضرور کوئی خیر ہے، مجھے نہیں نظر آ رہی لیکن میرا رب مجھے ضرور وہ خیر دے گا، ہم اپنی طرف سے ان چیزوں کو ایکسیپٹنس دے کے جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق کام کرتے چلے جائیں، تو دیکھیں وہ وقت آ جاتا ہے. اگر اس میں خیر ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچا دیتا ہے، اور اگر اس میں خیر نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے، وہ چیز آٹومیٹیکلی ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہر معاملے میں کہا کریں حسبی اللہ، کہ اے میرے رب میرا سب سے زیادہ بھروسہ جو ہے وہ تجھ پہ ہی ہے. سورہ زمر میں آپ آ جائیں آیت نمبر 53 اور 54 پہ، کہ سب سے زیادہ ہوپ دینے والی آیات ہے قرآن میں. اور اس میں کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میری جانب سے کہہ دیجیے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے. اور تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کرو، اور اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہیں مدد نہ دی جائے. یعنی یہاں پہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے جنت میں ہم جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا چیز جنت میں لے کے جا سکتی ہے، ہمارے اعمال نہیں جنت میں لے کے جا سکتے. ہمیں جو چیز لے کے جائے گی وہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے جو رحمت آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہم پہ، اس کی وجہ سے ہم جائیں گے. کیوں؟ آپ دیکھیں جب انسان یہ جو مایوسی ہے نا، جو کہا ہے کہ آپ مایوس نہ ہونا، ڈونٹ گیو اپ آن اللہ تعالیٰ، تو یہ مایوسی جو ہے نا یہ انسان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتی ہے. یعنی جب آپ کسی چیز سے اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں، جب آپ اندر سے کسی چیز سے خوش نہیں ہوتے، آپ کے بڑے انٹینسو ایموشنز ہوتے ہیں، اس وقت آپ ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں لوگوں کو زندگی میں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے نمازیں چھوڑ دی، میں نے اب قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، میں بھی جایا کرتی تھی کسی درس پہ لیکن میری زندگی میں اتنے ایشوز آئے ہیں کہ اب میرا دل نہیں مانتا اور میں نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. پہلی بات کیا کہا گئی، یا عبادی، یعنی یہ نہیں کہا گیا او کرمنلز. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، جو بہت مشکلات میں گھرے ہیں، ان کو بھی اپنا بندہ کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں. اور پھر کیا کہا گیا کہ جنہوں نے کیا کیا، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کیا. کیا کیا، کیسے اسراف ہوتا ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے لمٹس دی ہیں ہمیں کسی بھی معاملے میں، ہم نے اس سے بڑھ کے کام کیا، مطلب ہم نے ایگزیجریشن میں چلے گئے، حرام کام تھا اسراف کر دیا، ایسی زیادتی اپنے ساتھ کر لی، اپنے لیے بلنڈرز بڑے بڑے کر لیے، بڑے بڑے گناہ جمع کر لیے. یہ پڑھ کے نا یہ والا پارٹ اسرفوا علی انفسہم، اس میں انلمیٹڈ قسم کی کوئی ایسی چیز سوچیں جو آپ نے کی ہو، یعنی اتنا بڑا کوئی گناہ کیا ہو کہ آپ سوچیں کہ یا اللہ میں مر کیوں نہیں گئی اس وقت یہ کرنے سے پہلے، وہ سوچیں. پھر کیا کہا، اس کو سوچنے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہ ہونا. اس قدر یہ خوبصورت آیت ہے کہ انسان کو اتنی ہوپ، اتنی امید دیتی ہے، اور یہ ایک قسم کا ہیلنگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے انسان کا. اس لیے کہ آپ دیکھیں لوگ ہمیں معاف نہیں کریں گے. یہاں سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ہم نے لوگوں کے اوپر نہیں جانا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. لوگ آپ کو
20 سال 50 سال آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا سے کوئی نہ کوئی آپ کا کوئی اسکینڈل نکال لیں گے، وہ یہ کرتی تھی، وہ ایسی تھی، وہ ایسا تھا. لیکن یہاں پر اصل امید ہمیں کس سے لگانی ہے؟ اپنے رب سے. تو ہمیں کیا کہا گیا کہ اللہ کی رحمت پہ نظر رکھنی ہے. یعنی آپ سے کچھ بھی ہو جائے، آپ اس راستے کو نہ چھوڑیں. آپ سے کوئی کام نہیں بھی ہو رہا نا، آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، بہت کثرت سے دعائیں مانگیں، اور کہ میرے رب تو میرے دل کو نرم کر دے، تو میرا دل اس چیز پہ جما دے. اور اسی لیے اس میں کیا آ رہا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. جیسے آپ کسی کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں اور آپ کا ڈھیر سارا ڈیٹا ہے اور بہت زیادہ بڑی بگ سائز فائلز ہیں، اور آپ نے ایک بٹن اس کا ڈیلیٹ کا پریس کیا اور جتنی بگ سائز فائلز ہیں ساری ڈیلیٹ ہوگی ایک اتنی سی چیز سے. آپ کو الگ الگ کوئی سارٹنگ نہیں کرنی پڑی. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا. جب تک ہم اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کام ہو نہیں سکتا. اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں موو آن کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سارا دن اپنے ماضی کے سارے گناہ ہوتے ہیں ان کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں، اور ہر بات پہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں، میں اتنی گناہ گار ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. آ جائیں واپس آ جائیں. جو بھی کر لیا، the moment you realize، آپ کو احساس ہو گیا، اب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جائیں. آیت نمبر 57 کو دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. یا تو انسان کیا کرے گا؟ افسوس کرے گا، اور یا کہے گا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. یہ بھی ہمارے لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی رسپانسبلٹی کو اون نہیں کرتے، بلکہ ہر بات پہ کہتے رہتے ہیں. کسی نہ کسی کو دیکھ کر ہم ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے تم کتنی لکی ہو نا، اللہ نے تمہارے لیے ہدایت کا راستہ کھولا، اللہ کاش مجھے بھی ہدایت دے دے. دیکھیں یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں نا جو ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. وہی دو لوگ ہیں جو ایک جگہ بیٹھ کے قرآن سنتے ہیں، ان میں سے ایک شخص جو ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ اور سے اور لاجک ڈھونڈتا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم صرف ایک کام کریں کہ اپنی رسپانسبلٹی کو اون کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اتنا ہی دماغ دیا، اتنے نیورونس ہیں میرے دماغ میں، اتنے ہی اپرچونٹیز میرے سامنے، میں بھی قرآن کو اٹھا لوں، پڑھ لوں. اسی ٹائم پہ جب اذان ہو رہی ہے تو ایک شخص نے اٹھ کے نماز پڑھنی شروع کر دی اور ایک نے گانے سننے شروع کر دیے. یہ تو چوائس میری اپنے پاس تھی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں کھل رہا تو پھر وہی بات ہے کہ جہاں آپ ایکشن لیں وہاں پہ کثرت سے جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے چلے جائیں. آیت نمبر 57 اور پھر 58 میں کیا آ رہا ہے؟ اور یا عذاب کو دیکھ کر کہیں گے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہوتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا. اب آپ دیکھیں کہ ان کے ایٹیچیوڈز کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، لیکن انہیں صرف سستی کی وجہ سے اپنے بہت سارے کاموں کو صحیح نہیں کیا جیسے ان کو کرنا چاہیے تھا. یہ جو سستی ہوتی ہے نا، پروکریسٹینیشن ہوتی ہے نا، یہ ہمارے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. اس سستی کی وجہ سے ہم بہت سارے جو اہم کرنے والے کام ہیں ان کو پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں، فضول میں کل کر لوں گی، صبح کر لوں گی، شام کو کر لوں گی، اور پھر ایک دم وہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارے لیے سیویئر کرائسس جو ہمارا شروع ہو جاتا ہے. جیسے اب یہ رمضان کا اینڈ آ گیا اور اس کے بعد بہت سارے سمر کورسز وغیرہ ہیں، کورسز اناؤنسڈ ہیں، ہر جگہ ان کی پبلسٹی ہوئی ہے، لیکن ہم نے آخری دن جانا ہے اور تب ہم نے اتنا کیوس مچانا ہے، اتنا ہنگامہ مچانا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا، سستی اور کاہلی دکھانا، یہ آپ کی ایبلٹیز کو اور آپ کے راستے میں اور آپ کے گولز کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو جاتی ہے. لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ شاید یہ صرف ول پاور سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. مثلاً آپ میں سیلف کنٹرول نہ ہو، آپ میں موٹیویشن نہ ہو، ان ساری چیزوں کی وجہ سے انسان کے اندر ایک سستی کا بیہیویئر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس چیز کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ راستے کھول رہے ہیں، وہ اس راستے پہ نہیں آتا. کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہے جب انسان پروکریسٹینیٹ کرتا ہے یا سست ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ نے کوئی گول سیٹنگ پراپر کی نہیں ہوئی، آپ بس کیجولی بیٹھے ہیں، جسے کہتے ہیں نا لیو ان دا مومنٹ. جو چیز سامنے آ گئی اس کو کر لیں گے، جو چیز سامنے نہیں آئی اللہ خیر کرے گا، کیا فرق پڑتا ہے. یا یہ کہ آپ کو اچھا لگتا ہے میں کوئی کام کروں مجھے فوراً ریوارڈ ملے. یہ ہمارے ینگسٹرز کا بہت مسئلہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے بیٹا نماز پڑھو جنت میں گھر بنے گا، یہ ذکر کرو جنت میں یہ ملے گا، وہ دل میں سوچتے ہیں کہ مطلب کب، جنت کا ٹائم تو بہت دور کا ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، اور اس وجہ سے وہ سستی میں پڑ جاتے ہیں. لیکن اگر ان کو پتا ہو کہ
ناؤ، ابھی اسی وقت جو ہم کام کریں گے اس کا جو بھی ریوارڈ ملے گا اس کا ابھی ہمیں بینیفٹ ہے، ان دا مومنٹ بینیفٹ ہے. وہ ایڈ آن تو ہو ہی رہا ہے نا آخرت کے لیے، لیکن اس ایٹ دا مومنٹ کا جو ہم فائدہ حاصل کریں گے. اسی طرح جو لوگ ویسے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا کیا فائدہ. جیسے مائیں بچوں کو بتاتی رہتی ہیں بیٹا تمہارے نمبر نہیں آئیں گے، بیٹا فلاں تم ڈاکٹر نہیں بن سکو گے، تمہارا فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوگا. ان کو پرواہ نہیں ہوتی، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اسی طرح کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ عجیب سے دھوکے میں رہتے ہیں فیوچر کے بارے میں، ہر بات پہ کہتے رہتے ہیں او نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، چل بالکل ٹھیک، سب کچھ ٹھیک ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا. یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیسیژن میکنگ ان کی بڑی ویک ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر وہ سستی میں چلے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ کوشش بھی کی میں فیل ہو جاؤں گی. پردے کے بارے میں بھی لوگوں کا یہ حال ہے، ایون نماز کے بارے میں کہ اگر مجھ سے نہ اٹھا گیا فجر کے ٹائم، اگر مجھ سے نہ پڑھی گئی، اچھا میں نے ایک نماز پڑھ لی تو کیا فائدہ ہوگا. حالانکہ آپ دیکھیں کئی دفعہ جو لوگ نماز نہیں پڑھے تو ان کا ایک ہی نماز سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ آگے تک چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ بہت سے اگر آپ ایکسپرٹ سے بات کریں، آپ گوگل بھی کریں تو بہت سے آپ کو ٹپس مل جاتے ہیں. کچھ میں بھی آپ کے لیے لکھ کے لائی ہوں. ایک ہی کہ جب آپ کو لگے نا کہ آپ کے اندر سستی آ رہی ہے تو آپ نا بہت بڑی پکچر نہ دیکھا کریں، آپ نا اس کو چھوٹے ٹاسک میں ڈیوائڈ کیا کریں. ابھی پہلے میں چلو میں یہ تو کر لوں نا، اچھا یہ تو اٹھا کے رکھ دوں، اچھا اس کو میں یہاں تک تو کر دوں. تو چھوٹے ٹاسک میں ڈیوائڈ کرنے سے وہ کام آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح جو کہا جاتا ہے سب سے ہارڈ سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے اس کو سب سے پہلے کریں، کیونکہ اس وقت آپ کے اندر انرجی اور ہمت ہوتی ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں سب سے آسان کام پہلے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تھک جاتے ہیں، پھر جو مشکل کام ہے اس کو پتہ نہیں کتنے دن تک پوسٹ پون بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کا بوجھ بھی اپنے اوپر ڈالے رکھتے ہیں. پھر کچھ لوگوں کو پرفیکشن کی عادت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ اپنے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک نہیں کر پاتے. اسی طرح کچھ رولز بھی لوگوں نے بنائے، مثلا ایک 2 منٹ رول بنایا گیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ مثلا ٹی وی کا ڈرامہ دیکھ لوں، دوسری چیز اس کے مقابلے میں آپشن کیا ہے میں کوئی اچھی کتاب پڑھ لوں. تو یہ 2 منٹ رول ہے کہ آپ اس کی بجائے یہ کر لیں. اچھا جو لوگ ڈائٹنگ پہ ہیں وہ اگر کہیں کہ میں چاکلیٹ کیک کھا لوں، ساتھ ہی کہ میں اپنے لیے سیلڈ بنا لوں یا میں واک کر لوں، تو آپ کہتے ہیں 2 منٹ رول کیا ہے کہ یہ 1 منٹ کی بات یہ ہے سوچنے کی، مطلب چاکلیٹ کیک کھا لوں، اور دوسری بات کیا ہے کہ نہیں میں سیلڈ بنا لوں، تو آپ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. سو ڈو دس رادر دین ڈوئنگ دیٹ، تو اس کو 2 منٹ رول کہتے ہیں. پھر ایک 15 منٹ رول ہے کہ جو میرے 3 یا 5 یا اتنے سارے امپورٹنٹ کام ہیں 15 منٹ میں دیکھتی ہوں کہ کون کون سے ایسے ہیں جن کو میں تیزی سے کروں تو ان کو میں فارغ کر سکتی ہوں. آگے آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سورۃ زمر ہے کہاں سے اس کا یہ آیا ہے نام سورت کا، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے جب وہ ان کے پاس پہنچ جائیں گے کہ اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان اسے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے. اب یہاں پہ ان گروہوں کی گروپس کی بات ہو رہی ہے جو کہ جہنم کی طرف لے کے جائے جائیں گے، اور جب وہ وہاں جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا دوبارہ سے. کتنی شرمندگی ہوگی کہ آپ کو پتا ہو. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کسی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں اور آپ نے وہاں پہ ان کا کانٹریکٹ سائن کیا اور اب آپ انٹر ہوئے 2 گھنٹے لیٹ پہنچے آپ فار وٹ ایور ریزن، آپ کو وہاں پہ پوچھتا ہے کوئی نہ کوئی، آپ کو پتا نہیں تھا کہ 8 بجے کا ٹائم ہے، تو آپ کو شرمندگی ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی یہ احساس، اور یہاں صرف شرمندگی نہیں ہوئی، یہاں تو ریگریٹس ہی بہت زیادہ ہوں گے کہ ہم نے یہ کام کیسے کیا. اور پھر جو تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے یہ جواب دیں گے ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا. اور پھر ان کو کیا کہا جائے گا کہ آپ اس جہنم میں داخل ہو جائیں، اور وہ لوگ جو ہیں اس جہنم میں چلے جائیں گے اور وہاں پہ وہی گروہوں کی شکل میں رہیں گے. اور یہ سورت کس بات پہ ختم ہو رہی ہے؟ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہان کا رب ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بھی بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور معافی کی بات بھی ہو رہی ہے، لوگوں کی ایکسکیوزز کی بات بھی ہو رہی ہے، سستی کی بات بھی ہو رہی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں، بڑی پریکٹیکل ٹپس ہمیں مل رہی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے ان میں سے کیسے ہینڈل کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے.